امریکہ نے بڑی جوہری جنگ کو روکا، پاکستان اور بھارت سے کہا جنگ نہ روکی تو آپ سے تجارت نہیں کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بندی کے پس پردہ حقائق بتا دیے۔ پریس کانفرنس میں کہا امریکہ نے تجارت کے ذریعے جنگ رکوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ جنگ چھڑ جاتی تو لاکھوں لوگوں کی اموات ہوتی۔ پاکستان اور بھارت کے رہنماؤں نے معاملے کی سنگینی کو سمجھا اور جنگ بندی کے لیے آمادہ ہوئے۔ الحمدللہ پاک فوج نے عوام سے کیا وعدہ پورا کر دیا۔ آپریشن بنیانم مرصوص کامیابی سے پایا تکمیل۔ ISPR کے مطابق پاک فوج نے معصوم شہریوں کی شہادت کا بدلہ لے لیا۔ صرف وہی اہداف نشانہ بنائے جو پاکستان پر حملوں میں ملوث تھے۔ قوم کے حوصلے اور دعاؤں نے پاک فوج کو ناقابل شکست قوت دی۔ نوجوان سائبر محاذ کے سپاہی بن کر دشمن کے جھوٹ کا مقابلہ کرتے رہے۔ پاکستانی میڈیا بھارتی پروپیگنڈے کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنا رہا۔ 22 اپریل سے 10 مئی تک پاک بھارت کشیدگی کو مارکہ حق کا نام دے دیا گیا۔ 6 سے 10 مئی تک کے آپریشنز بنیانم مرصوص کا حصہ تھے۔ ملک کی خود مختاری کو خطرہ لاحق ہوا تو جوابی رد عمل جامع اور فیصلہ کن ہوگا۔ پاکستان اور بھارت کے DGMOs کا پہلا رابطہ لائن پر بات چیت کا پہلا راؤنڈ مکمل۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اور بھارت کا جنگ بندی جاری رکھنے پر اتفاق۔ DG ملٹری آپریشنز میجر جنرل کاشف عبداللہ اور لیفٹیننٹ جنرل راجیو گھائے کے درمیان ہاٹ لائن پر گفتگو ہوئی۔ دونوں افواج کے درمیان کوئی فائرنگ نہیں ہوگی، شہری آبادیوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ پاکستان اور بھارتی افواج کی جانب سے ڈرونز کے ذریعے کوئی در اندازی نہیں کی جائے گی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 10 مئی کو امریکی ثالثی میں سیز فائر ہوا تھا۔ دشمن کے ناپاک عزائم افواج پاکستان کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ مارکہ حق پاکستانی عسکری تاریخ کا درخشاں باب ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر پرعزم۔ CMH راولپنڈی کا دورہ۔ آپریشن بنیانم مرصوص کے زخمیوں سے فردن ملاقات۔ بہادری کو سراہا، بولے قوم اپنے سپاہیوں اور شہریوں کی قربانیوں پر فخر کرتی ہے۔ قوم اور افواج کا اتحاد ملکی سلامتی کی مضبوط بنیاد ہے۔ قوم اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ آپریشن بنیانم مرصوص کی کامیابی۔ وزیر اعظم کا ہر سال 10 مئی کو یوم مارکہ حق منانے کا اعلان۔ مارکہ حق میں شہید شہریوں کو 1 کروڑ روپے اور زخمی کو 10 سے 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ پاک فوج کے شہداء کے ورثاء کو رینک کے حساب سے 1 کروڑ روپے سے 1 کروڑ 80 لاکھ روپے ملیں گے۔ پاک فوج کے شہداء کے ورثاء کو گھر کی سہولت کے لیے رینک کے حساب سے 1 کروڑ 90 لاکھ سے 4 کروڑ 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ پاک افواج کے شہداء کے ریٹائرمنٹ کی تاریخ تک ان کی مکمل تنخواہ بما الاؤنسز جاری رہیں گی۔ پاک افواج کے زخمی ہونے والوں کو 20 سے 50 لاکھ روپے فی کس دیے جائیں گے۔ بھارتی حملوں میں گھروں اور شہید مساجد کی تعمیر کا بھی اعلان۔ بھارت سے کن نکات پر بات ہوگی، خواجہ آصف نے بتا دیا۔ بولے بھارت سے مذاکرات ہوئے تو پانی، دہشت گردی اور کشمیر پر بات ہوگی۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھارت اور پاکستان کے لیے یہ سنہری موقع ہے۔ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر پر بات کر کے ایک اور پیش رفت کی۔ ساری جنگیں کشمیر پر لڑی گئی ہیں، حالیہ جنگ بھی کشمیر کا مسئلہ تھا۔ جو ملک دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار ہے اس پر الزام لگا کر حملہ کیا جائے، یہ ستم ظریفی ہے۔ پانی کے معاہدے کو معطل کرنے کی گنجائش نہیں۔ بھارت اس وقت اپنے زخم سہلا رہا ہے۔ بھارتی پارلیمنٹ میں ان کے وزیر اعظم کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے علاوہ کوئی بھی ہندوستان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں تعینات ترکی کے سفیر کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے بھارت سے کشیدگی کے دوران مکمل یکجہتی کا اظہار کرنے پر صدر رجب طیب اردوان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ بولے پاکستان کی مسلح افواج نے آپریشن بنیانم مرصوص کے ذریعے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ وزیر خارجہ سفارتی محاذ پر متحرک۔ نائب وزیر اعظم سے سعودی سفیر نواف بن سعید کی ملاقات۔ بھارت سے سیز فائر کے بعد کی صورتحال پر گفتگو۔ اسحاق ڈار سے برطانوی سیکرٹری خارجہ کا بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ ڈیوڈ لیمی نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم سے آسٹریلوی وزیر خارجہ کا بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار نے کہا UN چارٹر کے مطابق اپنا دفاعی حق استعمال کیا۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ کا معصوم شہریوں کے جانی ضیاع سمیت جعفر ایکسپریس حملے پر دکھ کا اظہار۔
بھارت کو ہر محاذ پر بری طرح ہرایا، اب ایڈونچر کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور میں ڈرون حملے میں شہید علی حیدر کے والدین سے ملاقات، فاتحہ خوانی، بولے شہید علی حیدر 8 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، بھارت سے کامیابی شہیدوں کے خون سے ملی ہے، آنے والے دنوں میں ڈیجیٹل یا سائبر پروپیگنڈا کرنے والوں کے بارے ایکشن واضح ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا ڈسٹرکٹ ہسپتال کوٹلی کا دورہ، بھارت کی بلا اشتعال فائرنگ سے زخمی شہریوں کی عیادت، کہا حکومت زخمیوں اور شہیدوں کے لواحقین کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پر افواج پاکستان کو خراج تحسین، قومی اسمبلی میں متفقہ قرارداد منظور، قرارداد وزیر قانون نے پیش کی، بولے پاک افواج نے جواب دیا تو خدا کے فضل سے سرخرو ہوئے، ایوان پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ جنگ کے بعد پاکستان سٹاک مارکیٹ نے بھی فتح میزائل کی سپیڈ پکڑ لی، ٹریڈنگ کے دوران ایک ہی جھٹکے میں تمام نقصان پورا، 10,123 پوائنٹس کی لمبی چھلانگ، 100 انڈیکس 10 نفسیاتی حدوں کی بحالی کے بعد 1,17,000 کی سطح بھی پار کر گیا، مارکیٹ 1,17,297 پر بند، بھارت سے جنگ میں کامیابی پر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کیک بھی کاٹا گیا، سرمایہ کار پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے۔ آپریشن بنیانم مرسوس نے حصص بازار میں بھی نئی روح پھونک دی، ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت 10,400 روپے کم ہو گئی، سونے کی فی تولہ قیمت 3,40,500 روپے ہو گئی، 10 گرام سونے کی قیمت بھی 8,917 روپے کم ہو کر 2,91,923 روپے پر آ گئی۔ آپریشن بنیانم مرسوس کی شاندار کامیابی پر نان سٹاپ جشن، اسلام آباد، لاہور، کراچی اور مظفر آباد سمیت ملک بھر میں جشن فتح ریلیاں، پشاور میں گورنر فیصل کریم کنڈی کی قیادت میں ریلی، پاک فوج زندہ باد کے نعرے، جوانوں پر گلپاشی کی گئی، لاہور میں ڈی جی سپورٹس بورڈ پنجاب کے زیر اہتمام ریلی، سینکڑوں کھلاڑیوں کی شرکت، تاجر اور ٹرانسپورٹرز کی بھی ریلیاں، کراچی پریس کلب بھی پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا، سندھ میں حیدرآباد، گھوٹکی، چھور، کند کوٹ، کمبر، جیکب آباد، پنو آکل میں ریلیاں، ایبٹ آباد میں شہری پاک فوج سے اظہار تشکر کے لیے بلوچ سینٹر پہنچ گئے، فوجی جوانوں کو ہار پہنائے، پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کیں۔ پاکستان کا بھارت کے ساتھ کشیدگی پر آئی ایم ایف کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ، سپر ٹیکس میں کمی پر بھی بات کی جائے گی، ذرائع کے مطابق سپر ٹیکس میں کمی نہ ہوئی تو سرمایہ کاری نکل کر دبئی جانے کا خدشہ ہے۔ 2022 میں عام آدمی کو ٹیکس سے بچانے کے لیے سیمنٹ، سٹیل، شوگر، آئل اینڈ گیس، فرٹیلائزر، بینکنگ، ٹیکسٹائل سمیت بڑی صنعتوں پر سپر ٹیکس لگایا گیا تھا، اگلے سال کے لیے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہدف بھی مقرر کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سی ایم ایچ لاہور کا دورہ، بھارتی جارحیت کے دوران زخمی افسران اور جوانوں سے ملاقات، جلد صحتیابی کے لیے دعا، وزیر اعلیٰ نے غازی افسروں اور جوانوں کے ہمت و حوصلہ کو سراہا۔ بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والے پاکستانیوں کی قصور میں غائبانہ نماز جنازہ، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان، وفاقی وزیر مملکت ملک رشید احمد خان، ایم پی اے ملک سعید احمد خان، اعلیٰ فوجی افسران، مقامی انتظامیہ اور ہزاروں شہریوں کی شرکت، اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا قوم اپنے شہداء کو کبھی نہیں بھولے گی، پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے قربانیاں دینے والے بہادر سپاہی قوم کے ہیرو ہیں، بچہ بچہ مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی جنید اکبر کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ چھوڑنے کی ہدایت، علیمہ خان نے بانی پی ٹی آئی کا تحریری پیغام پارٹی قیادت کو پہنچایا، علیمہ خان نے بانی پی ٹی آئی کا تحریری حکم پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر اور سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کے حوالے کیا، ذرائع کے مطابق بانی کی جنید اکبر کو پارٹی عہدے پر مکمل توجہ دینے کی ہدایت۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا 365 نیوز ہیڈ آفس کا دورہ، سینئر اینکر پرسن
منیب فاروق ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز محمد عثمان اور COO مدثر اقبال نے استقبال کیا، گلدستہ پیش کیا۔ عظمہ بخاری کا 365 نیوز اور ڈیلی ٹائمز کے مختلف شعبہ جات کا دورہ، نیک تمناؤں کا اظہار۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کی نواب شاہ کے گاؤں مرزا فروخ بیگ آمد، سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے تعمیر ہونے والے گھروں کا دورہ، مفت رہائشی منصوبے کی خواتین بینیفیشریز میں مالکانہ اسناد تقسیم کی۔ آصفہ بھٹو نے کہا، میں نے اپنے نانا کا وعدہ پورا کر دیا، اب آپ کو مالکانہ حقوق کے ساتھ اپنی چھت میسر ہے۔